ڈاکٹر صاحبہ، سیز فائر کے 2 ماہ کے دوران کئی بار ایسا ہوا کہ ایران امریکہ معاہدے کے قریب اچانک ڈیڈ لاک آ گیا. جاننا چاہوں گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دونوں ملک اب تک جامع معاہدے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں. سیز فائر کے دوران جو ہے دونوں کے درمیان جو ہیں وہ ایک دوسرے پر حملے کرنے کے بھی واقعات ہوتے رہے اور ڈیڈ لاک بھی ہوتا رہا. اور ان دونوں کی وجوہات میں سے جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ اپنے جو سیٹ آبجیکٹیو ہیں ان سے پیچھے ہٹنے پہ تیار نہیں ہیں. اور جب آپ ایک سٹبن جو ہے وہ سٹانس لے کے آگے چلتے ہیں تو پھر نیگوسیشن میں پرابلم ہوتا ہے. اور اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کے لیے پھر میڈیشن جو ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جو کہ پاکستان بہت ایکسٹینسولی جو ہے اس کو ادا کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ پیغام رسانی کا کام کر رہا ہے بلکہ مشاورت کا، اور جو خطے کے حالات ہیں، کیونکہ یہ جو ایران امریکہ یا ایران اسرائیل ہمیں ایک تنازع نظر آتا ہے، اس کی بہت سی نوڈز ہیں. یہ صرف ان 2 یا 3 ممالک کے درمیان نہیں ہے، یہ پورا خطہ جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں ہے. لیبنان تک جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. باب المندیب اگر ہم ساتھ میں لا لیں تو یمن اس کے اندر انوالو ہے. تو یہ صرف 2 ممالک کی بائی لیٹرل یا ٹرائی لیٹرل جو ہے وہ ایک جنگ یا کانفلکٹ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی جو ہے بات کو کسی نتیجے کی طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پوائنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں پھر میٹنگ پوائنٹس بنانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اب ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان جو ہے وہ اپنی میڈیشن کی جو کاوشیں ہیں اس میں ایران جو ہے اس کو یقیناً یہ مشورہ دینے کی جو ہے وہ اور آمادہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کے پاس ایک بہت اچھا ایک ونڈو ہے. پوری دنیا ان کو مانتی ہے، ان کو ڈپلومیٹیکلی، ان کو کائنیٹیکلی جو ہے وہ ایک تسلیم کر لیا گیا ہے. تو یہ بہت اچھا ان کے پاس ایک لمحہ ہے جس میں وہ اس کو کیش آؤٹ کرائیں اور کسی سیٹلمنٹ کی طرف چلے جائیں. اور ساتھ ہی امریکہ کو بھی یہی بات جو ہے وہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس میں آپ مزید دھنستے چلے جائیں گے، نکل نہیں پائیں گے. اور ساتھ میں اگر اس میں لیبنان کو شامل کر لیا جائے تو جیسے آپ نے بتایا اپنے پریمبل میں کہ لیبنان کے آرمی چیف جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو ہر ایک ملک جو ہے وہ اس مساحلیت کے لیے اور اس دلدل سے نکلنے کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے. اور بہت ہیوملٹی کے ساتھ، بہت ہمبلنگ ایک ایکسپیرینس ہے کہ ہمارے پاس یہ نہ صرف یہ کہ یہ حکمت ہے بلکہ ہمارے پاس پولیٹیکل ول بھی ہے کہ ہم آنیسٹی کے ساتھ تمام پارٹیز جو ہیں ان کی بات سنتے بھی ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ، اور سب سے اہم پوائنٹ کہ اگر ہم آج کے منظر نامے کی بات کریں تو پاکستان کے سب کے ساتھ تعلقات ہیں اور تمام ممالک پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں. جنگ میں ڈے 1 سے پاکستان امریکہ ایران سیز فائر اور ثالثی کاوشوں کے علاوہ ایران اور خلیجی ملکوں کے درمیان برج بھی بنا اور جنگ کو پھیلنے سے روکنے میں کامیاب رہا. مؤثر سفارتی کردار نے پاکستان کو عالمی سیاست کا اہم کھلاڑی بنا دیا ہے. آنے والے دنوں میں عالمی فیصلہ سازی کے سٹیج پر پاکستان کتنا بااثر ہوگا؟ آنے والے دنوں میں پاکستان اس ریجن کے سیکیورٹی جو فریم ورک ہے اس کا فور رنر ہے. اس پہ ان کے اسلام آباد کے اندر دن رات اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس خطے کی سلامتی، اس خطے کی سیکیورٹی اور اکانومی جو ہے وہ ہماری جو سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی حکمت اور ان کے تجربے کے اوپر جو ہے وہ ساری کی ساری اس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے. حیرانی کی بات ہے اور بہت سے لوگ اس پہ حیران ہیں کہ ہمارے حزب اللہ کے ساتھ بھی تعلقات جو ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی رائٹ فل جو ہے وہ اپنی سٹرگل کر رہے ہیں. ہم کوئی شک نہیں ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور فلسطین کی علیحدہ ریاست جو ہے اس سے کم یا زیادہ پہ ہم کچھ اور سننا نہیں چاہتے ہیں. لیکن اس سے بھی حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو لیبنان کے جو حکومت ہے وہ ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ کے ساتھ ان کے پرابلم ہوں جو سینٹرل گورنمنٹ ہے لیکن وہ بھی اس مسئلے کو سلجھانے اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے جو ہے وہ ہمارے پاس مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں. عباس اراچی جو ہیں وہ مسلسل جب بھی انہوں نے اسٹیٹ آف ہرمز کی بات کی، عمان کی طرف گئے، وہ پہلے اسلام آباد آئے اور یہاں پہ بات کی. ریسنٹلی ایران جو ہے اللیجڈلی کہا جا رہا ہے، ایک خبر ہے مارکیٹ کے اندر کہ انہوں نے امریکہ کو ایک نیا پیغام دیا ہے
تو وہ پیغام بھی جو ہے وہ جو صدر پزیشکیان ہیں انہوں نے ایک لائن پہ انسیکیور لائن پہ خبر کے مطابق وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو ہی دیا ہے. اس جی لائن کا سیکیور نہ ہونے کی وجہ یہ ضرور ہو سکتی ہے کہ وہ خود یہ چاہتے ہوں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ گفتگو کو سنتے رہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے بہت کھل کے بتایا ہے ان کا یورینیم کے بارے میں کیا خیال ہے. جے سی پی او اے جو ہے وہ اس پہ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی, اور پلس ایک اندیا ہے کہ شاید خبروں کے حساب سے, لیکس کے حساب سے, کہ ان کے پاس جو نیوکس ہیں وہ ان کی تیاری میں ان کو کوئی وقت درکار نہیں ہے, تو لہٰذا ان کو زیادہ کارنر کیا گیا تو وہ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو ہماری ہی کوششیں ہیں, یہ پیغامات ہیں جو کہ پھر اسحاق ڈار وہاں پہ مارکو روبیو سے ملتے ہیں, اور اس کے ایک ہفتے کے اندر آپ کو پھر پورا ٹرمپ کے ریٹورک میں اتنی تبدیلی نظر بالکل آتی ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ کو صاحب آپ یہ صحیح کہتے کہہ رہی ہوئے ہیں کہ سنائی پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, اور اگر امریکہ نے ایران کو کوئی پیغام دینا ہوتا ہے تو پاکستان کے تھرو دیتا ہے, ایران بھی سیم اسی پروسیجر کے تھرو جو ہے امریکہ تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے. بہت سے انالیسز ہمیں بنیاد فراہم کرتے ہیں کہ ایران اور خلیجی ملکوں کے درمیان پاکستان کے متحرک کردار نے خلیج میں جنگ کے پھیلاؤ کی اسرائیلی سازش کو بھی ناکام بنایا ہے. آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. یہ تو شروع کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا سعودی عربیہ میں جو آرامکو کی آئل ریفائنریز کے اوپر جو جی اٹیک ہوئے تھے, وہ پاکستان نے باقاعدہ اس کو جو ہے وہ وہاں پہ ان کو انٹیلیجنس فراہم کرتے ہوئے سمجھایا تھا اور بندے پکڑوائے تھے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر جتنا بھی اس جنگ کا پھیلاؤ ہے اس کو روکنے میں پاکستان دونوں طرف جو میڈیٹ کر رہا ہے, ایران کو ریسٹرین کے لیے کہنا اور گلف کے کنٹریز کو یہ کہنا کہ وہ بھی اپنا جو خاص طور پہ ڈپلومیٹک جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اس میں بھی ریسٹرین کا کام لیں. تو آپ دیکھیں دونوں نے کتنے برادرانہ طریقے سے بات سنی بھی. ایران نے بھی ریسٹرین کا مظاہرہ کیا, اور ہمارے پارٹنرز اور الائی جو ہیں سعودی عربیہ اور اس کے الائز, اور سعودی عربیہ کو بھی آپ دیکھیں انہوں نے کتنا ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ ریزرویس کا جو ہے وہ سامنا کیا, اور کسی جی قسم کا جو ہے اس جو ایسا ریمارک جو ہے جو کہ مستقبل کے رشتوں کو خطرے میں ڈال سکے اس میں جو ہے وہ ایسا نہیں دیا. جہاں تک یو اے ای کا تعلق ہے تو انہوں نے شروع میں ایک 1.5 اینٹ کی مسجد الگ سے بنائی, لیکن اب ریسنٹلی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی مسلسل ہم سے رابطے کے لیے خواہش مند ہیں, اور وہ اس پورے جو سسٹم ہے اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں اور ایک نیگوسیٹڈ سولوشن کی طرف جا رہے ہیں. اب یہ خبر کتنی درست ہے, بہرحال خبر تو خبر ہوتی ہے. تو اب یہ اس میں پاکستان کو اگر اس پورے کانفلکٹ میں آپ مائنس کرتے اور پاکستان یہ رول پلے نہیں کرتا, تو آپ یہ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ادھر سے ایران جو ہے وہ امریکن ایسٹس پہ گلف میں اٹیک کر جی رہا ہے اور گلف آگے سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جنگ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتی تھی اور اس جنگ کو کیسے روکا جا سکتا تھا. اور پھر جو زائنسٹ جو سیٹلر کالونی ہے اس کے جو مقاصد ہیں کہ یہ آپس میں ہی لڑ کے جو ہیں وہ خود کو تباہ و برباد کر لیں, وہ کس حد تک جو ہیں وہ بالکل کامیاب ہو اسرائیل کی جاتے. پالیسی ہے ہمارا ڈیوائڈ اینڈ اصل رول. جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے خبروں کی بات کی ہیں, خبریں تو یہ بھی ہیں کہ گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی نتن یاہو سے فون پر بات کرتے ہیں تو بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں. آج کی خبر ہے کہ پینٹاگون نے کافی جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل نے اپنی جاسوسی بڑھا دی ہے اور نظریں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تمام اعلیٰ حکام جو کہ امریکہ کے ہیں, جو کہ مذاکرات کر رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات آپس میں تھوڑے بہت خراب ہو رہے ہیں؟ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات بالکل خراب نہیں ہو رہے ہیں. وہ اچھا دونوں ایک ہی اینٹی ہیں اور دونوں ایک ہی جو منی میکانزم ہے اس سے جو ہے وہ فنل ہوتے ہیں. ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک اس جینوسائیڈل مینیک یا سوشیوپیتھ نتن یاہو کی یا اس کی زومبی جو سیٹلرز ہیں وہاں پہ ان کی صرف بات نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان تمام زائنسٹ اور اسرائیل کے جو ہے وہ سافٹ کارنر رکھنے والے دنیا کے امیر ترین لوگ جو کہ دنیا کی حکومتیں چلانے, گرانے, بنانے کی طاقت رکھتے ہیں, اور وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور بہت سے ان میں جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ کے سٹیزن بھی ہیں. تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اسرائیلی انفلوئنس کی تو ہم ان یہودیوں یا ان جو صہیونی ہیں ان کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ امریکہ میں موجود ہیں, ان کا جو ہے وہ اثر و رسوخ بھی اسی طرح ہے. اور یہ جو 2 سیکرٹ سروس کے جو ہیں بہت ہائی آفیشل جو ہیں جنہوں نے ریسنٹلی ریزائن کیا امریکہ سے, ایک تلسی گیبرٹ ہیں اور ایک اور صاحب ہیں,
ان دونوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ ٹرمپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت دفعہ اس کا پروٹوکول بریچ ہوا، اور کچھ ایسے لوگ ہمیں اس کے اندر بہت قریب جو ہیں وہ انڈکٹ ہوئے ہوئے نظر آئے جو کہ سیکیورٹی ڈیٹیل میں نہیں ہوتے تھے. جی تو یہ تو اس پوری جو ایک سسٹم ہے، یہ ان دولت مند یہودیوں کا اور زائنسٹ کا ایک جو سسٹم ہے اس کے انڈر تو سب ہیں. تو امریکہ اور اسرائیل جی تو بالکل بھی الگ نہیں ہے، لیکن پاپولیشن جو ہے وہ امریکن، وہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اوورٹ ہو چکی ہے. اور ریسنٹلی جو امریکہ میں ایک بل پاس کرنے کی کوشش کی جی گئی ہے کہ اسرائیلی آرمی اور امریکی آرمی کو انٹیگریٹ کر کے ایک ہی بنا دیا جائے، اس پہ بہت زیادہ ریٹیلیشن ہوئی ہے. تو اور جہاں تک یہ ہے کہ ان کے درمیان کھٹاس ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کے، تو وہ ساری خبریں آپ کو ملتی ہیں ایکسیوس سے. ایکسیوس جو ہے وہ زائنسٹ لابی کا ماؤتھ پیس ہے.